ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ جب آپ ہیوملٹی کا بڑی سنسیرٹی کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یو آر ایکچولی انوائٹنگ اگریشن ایز اے ریزلٹ. تو سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو کمزور سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائمس تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے. فار ایگزامپل، روڈ کے اوپر آپ کو کسی نے ہٹ کر دیا اور ٹوٹلی اس کی غلطی ہے، اور آپ ایک ہیوملٹی اور ایک ریزنیبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بات ہوئی کہ ہمیں صرف ہمبل نظر نہیں آنا، بلکہ ایکچولی ہمبل ہونا چاہیے. تو میں اس سلسلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افرمیشن جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اختیار کرنے کے لیے، تو اس میں ہم کچھ ایسے الفاظ یا جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ایٹریبیوٹ کو اختیار کر سکیں ultimately. تو اگر ہماری ووکیبلری میں انیشلی ہیوملٹی اور اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، تو کیا ہمیں ایکچوئل ہمبل ہونے میں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا؟ اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے دیکھیں، مجھ صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا ہم ہمیں یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم اہم ہیں، اور جیسے وہ قبرستان کی آپ نے مثال بھی دی جو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. اس میں بھی میرا خیال ہے توازن کی ضرورت ہے. سم ٹائمز ہم اتنے ڈس امپاورنگ بھی ہو سکتے ہیں اپنی ہیوملٹی میں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں اس کے ساتھ کیا کچھ اچیو بھی کیا جا سکتا ہے. تو جیسے مارٹن لوتھر کنگ کی اگزامپل ہے، اگر بلیکس اسی طرح سے اس کو ٹالریٹ کرتے جاتے اور اس کو رجسٹ نہ کرتے، تو وہ موومنٹ اور اس کے نتائج، اس کے فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے. ایک اور بات آخر میں، کہ آپ پرنسپل اورینٹیڈ اپروچ کو پریفر کرتے ہیں رزلٹ اورینٹیڈ اپروچ پہ. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں پرنسپل اورینٹیڈ اپروچ ہی اختیار کرنی چاہیے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ٹو گیٹ سرٹن ریزلٹس. لیکن اگر دونوں کی کوشش کر لی جائے اور ہم جو ہمارے گولز ہیں، تو میرا خیال ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی اٹس این ان سائڈ آؤٹ اپروچ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو اس وقت آپ کی پوری ٹوٹل کنسٹرکشن بنتی ہے. وہ جو ٹوٹل کنسٹرکشن ہوگی وہ اصل میں آپ کو خود وہ بیلنس دے گی. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پولائٹ رہنا ہے ہر حال میں، پولائٹ رہنا ہے. پولائٹ رہنا از اے بیہیویئر. کیوں پولائٹ رہنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیسے رکھنا ہے؟ اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے؟ یہ وہ پیچھے اس کی کنسٹرکشن اگر نہیں ہوگی تو وہ it will become very difficult and you will not be able to do it consistently. جو آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے ہمبل طریقے سے معاملہ کرتے ہوئے، مثال کے طور پر مارٹن لوتھر کنگ کی موومنٹ، کہ ہم رائٹس کے لیے لڑیں گے، رائٹس کے لیے لڑیں گے، یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. آپ نے کوئی ایسا کام مثال کے طور پر نہیں کیا اگر کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ نے دوسرے کو ریسیپروکیٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیوملٹی تھی آپ کی پرنسپلز کے سامنے، وہ قائم رہی ہے. آپ نے یہ سوچ کر اپنے پرنسپلز کو نہیں توڑا ہے زندگی میں کہ اس کے نتیجے میں ریزلٹس تیز نکل سکتے ہیں. یہ جو ریزلٹس کی تیزی ہوتی ہے یہ ہمیں بہت جگہوں پہ بہکا دیتی ہے. اور ایک بات جو آپ نے فرمائی وچ از ویری امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ، وہ یہ کہ کیا ہم کوئی مکس کریٹ کر سکتے ہیں رزلٹ اورینٹیشن کا اور مثال کے طور پر پروسیس اورینٹیشن کا. دیکھیے میں اس پر بالکل مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ مکس نہیں، آپ رزلٹ اورینٹیڈ کام کریں. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ زندگی کے جو فینومینن ہیں وہ اصل میں ہیں ہی پروسیس اورینٹیڈ. مثال کے طور پر کردار کی تعمیر اس لیے نہیں کہ کردار کی میں اچھا کردار رکھوں گا تو لوگ تعریف کریں گے، لوگ بیزار بھی ہوں گے. میں اگر جو لرننگ ہے، کردار کی تعمیر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پروسیس اورینٹیڈ ہوں گی تو کامیاب ہوں گی. یہ ان کو جیسے ہی آپ رزلٹ اورینٹیڈ کریں گے آپ رزلٹس کے لیے کرنا شروع کر دیں گے کام.
اور ریزلٹس کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ اس میں عام طور پر ہماری ٹینڈنسیز یہ ہوتی ہیں کہ ہم اس میں شارٹ کٹس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو چیز مثال کے طور پر ادھر سے ادھر پہنچانے والی تھی, اس چیز کو اگر میں نے اس رزلٹ کو نکالنے کے لیے کرنا ہے تو میں اس پورے راستے کو اڈاپٹ کیا کروں گا, کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ پچھلی دفعہ مثال دی تھی نا جی, کہ اگر ہم اس سیشن کے اوپر ایک ٹیسٹ لے لیں اور اس ٹیسٹ کے اوپر ریزلٹس نکل آئیں, تو اس ٹیسٹ کے لیے تو آپ کو کوئی اندر کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو صرف اس سیشن کو 2-3 مرتبہ دیکھنا ہے, وہ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہے, اس کے اندر 100% نمبر لے لیں گے. یہ رزلٹ اورینٹیشن ہے. لیکن اگر ان باتوں کے اوپر میں یہ کوشش کروں, یہ چاہوں کہ میرے اندر کی تبدیلی واقع ہو, کہ جس کے نتیجے میں I become a more humble person, for instance. ہیوملٹی کا مطلب اصل میں یہی, اسی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ غور کریں کہ آپ کے پاس وہ بیسز کیا ہے ہمبلنس کی. ہمبلنس کی بیسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے کسی نے اگر if you can take a stand against injustice, even against yourself, تو دیکھیے ہمبلنس کیا ہوگی کہ میں اس کے بارے میں بہت سوچوں اور بار بار سوچوں اور لوگوں سے یہ بات کروں کہ کیا میں اس بات میں کہ یہ میرے خلاف انجسٹس ہو رہی ہے, میں اپنے ذہن کو فلیکسیبل بھی رکھوں, کھلا بھی رکھوں. لیکن جب تک میں اس کو انجسٹس سمجھتا ہوں, اس کے خلاف سٹینڈ لوں گا. اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ میں بڑا ہوں, اس لیے لوں گا کیونکہ یہ میرے سے تقاضا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, انہی پرنسپلز کے تحت, وہ جن کو ہم یونیورسل پرنسپلز کہتے ہیں, انہی پرنسپلز کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اگر جان بھی دینی پڑے تو دے دو. یہ ہیوملٹی کے خلاف تو نہیں ہے. دیکھیے ہیوملٹی کا مطلب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں خدا کے آگے اور اپنے پرنسپلز کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں. میری پسند کے خلاف بھی جب بات ہو رہی ہو تو میں اپنے پرنسپل کے آگے سرنڈر کروں گا, میں خدا کے آگے سرنڈر کروں گا. یہ ہیوملٹی ہے. یہ ہیوملٹی نہیں ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ لیسدار قسم کی باتیں کروں گا. دس از ناٹ واٹ آئی مین بائی ہیوملٹی. اسی وجہ سے دیکھیے جب ہم بیہیویئرل اپروچ کریں گے تو وہ بیہیویئرز پیدا کرنے کی بات کرے گی کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر, اس طرح بات کیا کرو, اس طرح کیا کرو. اگر لوگ جو ہیں ان سے ہاتھ ملاؤ تو اپنا ہاتھ کو نرم رکھو. ڈونٹ شو یور اسٹرینتھ. دس از ناٹ واٹ آئی مین. شو یور اسٹرینتھ, شو یور اسٹرینتھ. ٹیک, جس وقت ضرورت پڑ جائے, ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ دیٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ اگر قربانی بھی دینی پڑے گی تو دوں گا, لیکن غلط بات نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس پرنسپل آف رائچسنس کے آگے میں ہمبل ہوں, میں چھوٹا ہوں, وہ بڑا ہے. یہ ہے جو ہیوملٹی کا ایسپیکٹ ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ میرے سے کمتر ہے آپ یا میں آپ سے کمتر ہوں. نہیں, وی آر آل ایکولز. ہم اللہ کی مخلوق ہیں. ہم سب بہترین کوالٹیز کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے کمتر ہوں, تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں. یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہے ان کو سامنے رکھنا ہے. پرنسپلز کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کر دینا ہے, بچھا دینا ہے. دس از واٹ آئی ول ڈو ان مائی لائف.